بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ مطالعہ پاکستان کا پہلا باب ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ باب کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نظریے کی ڈیفینیشن، اور دوسرے نمبر پہ نظریے کے ماخذ۔ نظریے کے ماخذ کے ساتھ ہی آپ نے ایک اور ٹاپک اٹیچ کرنا ہے، نظریے کی اہمیت۔ نظریے کے ماخذ اور اہمیت یہ دونوں ملا کر ایک لانگ کویسچن بنتا ہے، 8 نمبر کا سوال۔ ان دونوں کو ملا کر آپ نے یاد کرنا ہے۔ پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں نظریے کے ماخذ، دوسرا حصہ ہے نظریے کی اہمیت۔ نظریے کی اہمیت میں یہ مین 6 پوائنٹس ہیں، آپ دیکھ لیں۔ پہلے پوائنٹس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سوچ کی عکاسی، یعنی کہ نظریہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے، نظریہ حقوق و فرائض کی نشاندہی بھی کرتا ہے، نظریہ قوم کو متحد رکھنے کا ذمہ دار بنتا ہے، نظریے کی وجہ سے مقاصد کے حصول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نظریے کا جنم کیسے ہوتا ہے، وجود کیسے اس کا آتا ہے، شروعات کیسے ہوتی ہے۔ اس میں پھر آپ نے مثال امریکہ کے سیاہ فام لوگوں کی دینی ہے۔ پھر آخر میں آپ نے برصغیر کے لوگوں میں جو نظریہ وجود میں آیا، برصغیر کے لوگوں میں جو نظریہ جنم لیا، وہ کیسے لیا، وہ آپ نے بتانا ہے۔ جب بھی آپ کوئی لانگ کویسچن یاد کر رہے ہوں، اس طرح اگر آپ پوائنٹس بنا لیتے ہیں تو پوائنٹس بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثلا قوم کا اتحاد، یہ جملہ آپ کے ذہن میں ہے، یہ ہیڈنگ آپ کے ذہن میں ہے، تو اس سے 2-3 مزید جملے آپ خود بخود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو بک کی ورڈنگ بھول بھی گئی ہے تو۔ اس لیے ہیڈنگ کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ آپ پھر بتائیں گے کہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ قوم کے اتحاد کا باعث بنتا ہے، قومیں متحد اس کی وجہ سے رہتی ہیں، نظریہ ہو تو ایک اتحاد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اب یہ وہ ورڈنگ ہے جو بک کی نہیں ہے۔ بک کی ورڈنگ یاد کرنا آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر آپ ہیڈنگ یاد کریں گے تو آپ کو پوری کی پوری ورڈنگ یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے پوائنٹس بنا کر ان کی ہیڈنگ ضرور یاد کرنی ہے۔ اب ہم نظریے کی اہمیت، جو کہ لانگ کویسچن کا دوسرا پارٹ ہے، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، اور یہ نئی بک کے حساب سے ہوگی، جو آپ کی مطالعہ پاکستان کی سن 2020 کی نئی بک ہے اس کے حساب سے۔ نظریہ کی اہمیت، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اقوام اسی وجہ سے، قوم کی جگہ جمع اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتی ہے۔ یہاں تک کہ جو مشکل الفاظ آئے تھے، یہ پہلا آیا تھا عکاسی۔ عکاسی کا مطلب نظریہ جو ہے لوگوں کی سوچ کی ترجمانی کرتا ہے، اور آگے کوئی مشکل لفظ اگر حقوق و فرائض کا تعین بھی نظریہ کرتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے ان قوم کو متحد کرنے میں، اور نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ مقصد کا حصول، مقصد کا حاصل کرنا، مقصد کو اچیو کرنا، جو گول ہوتا ہے، اس کو گول کو حاصل کرنے کے لیے اگر نظریہ ہوگا تو وہ گول حاصل کرنا یقینی ہو جائے گا۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ کوئی بھی انقلاب جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک نہ ایک نظریہ، کوئی ایک سوچ ضرور کار فرما ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر آگے نئی جہت اور نئی راہیں نکلتی ہیں اور قوم نئی راہ کی طرف چل نکلتی ہے۔ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ حادثے اچانک رونما نہیں ہوتے، وقت پرورش کرتا ہے برسوں۔ تو وقت جو ہوتا ہے وہ پرورش کرتا رہتا ہے کسی نہ کسی چیز کی۔ نظریہ جو وجود میں آتا ہے وہ بھی ایک دم نہیں آتا، اس کے پیچھے بھی واقعات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ پسماندہ لوگ، پسے ہوئے لوگ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ان کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کے اندر جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ نظریہ وجود میں آتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں، اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کشمیر کے حالات دیکھ لیں، وہاں پر کشمیر میں بھی اس وقت لوگ پسے ہوئے ہیں، مشکل حالات میں ہیں، تو وہ اب ایک نظریے کی طرف آ گئے ہیں کہ ہم نے آزادی ضرور بضرور حاصل کرنی ہے، چاہے طاقت سے کرنی پڑے، چاہے جو ان کی سیاسی جدوجہد ہے اس کے ذریعے کرنی پڑے، آزادی کے بغیر اب وہ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا ہے آزادی کا۔
اب آگے مثال آ رہی ہے کہ نظریہ وجود کیسے آتا ہے۔ مثال میں آپ نے پہلی مثال امریکہ کے سیاہ فام لوگوں کی دینی ہے، پھر آگے بر صغیر کا ذکر آئے گا۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا۔ امریکہ میں ریڈ انڈین جنہیں کہا جاتا ہے، سیاہ فام لوگ، ان کے اوپر جو گورے رنگت والے تھے وہ قابض آ گئے تو انہوں نے ان کو غلام بنا کر رکھا۔ ان کو کسی قسم کی جو شہری سہولیات، بنیادی سہولیات ہوتی ہیں وہ ان کو میسر نہ تھیں۔ ان سے کام بہت زیادہ لیا جاتا تھا اور ان کے کام کی اجرت بھی بہت کم دی جاتی تھی، نہ ہونے کے برابر۔ پھر وہ تمام لوگ وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی گوروں کے برابر جو ہمیں حقوق ملنے چاہیے، اور انہوں نے پھر اس کے حصول کے لیے ایک نظریہ بنا لیا۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے نے جنم لیا۔ یہ امریکہ کے سیاہ فام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ لمبے عرصے تک ان کو محروم رکھا گیا، ان کو حقوق نہیں دیے گئے، تو انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا مساوی حقوق حاصل کرنے کا۔ اب آ جاتے ہیں بر صغیر کی مثال کی طرف، دوسری مثال۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی و سیاسی حقوق کے لیے، سماجی معاشرے میں رہنے والے رہن سہن کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے، اور سیاسی حقوق، سیاست کے حوالے سے جو ان کو حقوق حاصل ہوتے ہیں کے حصول کے لیے جب جد و جہد شروع کی، تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے جو اپنی یہ جد و جہد شروع کی تو اس کا وجہ کیا تھی؟ ہندوؤں کا بھی اور انگریزوں کا بھی، دونوں کا ظالمانہ رویہ اس کی وجہ بنا، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس منظر، ہر نظریے کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے نظریے کے ماخذ میں آپ نے تفصیل سے پڑھ لی ہیں۔ یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آپ کی پاک اسٹڈی جو نیو بک ہے اس میں نظریے کی اہمیت کے 2 پیراگراف لکھے ہوئے ہیں ہیڈنگز کے بغیر۔ آپ نے اس پورے نظریے کی اہمیت والا جو ٹاپک ہے اس کو ہیڈنگز میں کنورٹ کرنا ہے۔ ہیڈنگ پہلا پیراگراف لکھا ہوا ہے، اس کی جو ہیڈنگز بنتی ہیں یہ 4 بن جاتی ہیں، 4 کے علاوہ 5 بھی بن سکتی ہیں، بہرحال آپ نے 4 ضرور لکھنی ہے۔ اور جو دوسرا پیراگراف ہے اس کو بھی آپ نے ہیڈنگ میں کنورٹ کرنا ہے، وہ ہے کہ نظریے کا وجود کیسے جنم لیتا ہے۔ آپ نے اس میں 2 مثالیں دینی ہیں۔ پہلی مثال آپ نے دینی ہے امریکہ میں سیاہ فام لوگ، یہ مثال بھی آپ نے ہیڈنگ بنا کر دینی ہے۔ پھر آپ نے تیسری ہیڈنگ دینی ہے، دوسرے پیراگراف کی تیسری ہیڈنگ جو مثال کے طور پر ہوگی کہ بر صغیر میں نظریے کا جو وجود ہے وہ کیسے آیا، تو اس کو بھی آپ نے ہیڈنگ بنا کر لکھنا ہے۔ بر صغیر میں جو وجود آیا اس کے پیچھے بھی ایک نظریہ کار فرما تھا۔ سن 1899 میں سلطان فتح علی ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریز تقریباً چھا گئے پورے ہندوستان کے اوپر۔ 1857 میں ان کی مکمل حکومت قائم ہو گئی، اور 1857 سے لے کر 1947 تک، 1857 سے پہلے بھی مسلمان جو ہے وہ پسنا شروع ہو گئے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمان جو ہے وہ خاص طور پر زیر عتاب آئے۔ کچھ مسلمان اکابرین جو بڑے تھے انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں بھی جاری رکھی اسٹارٹ میں، لیکن الٹیمیٹلی وہ اسی نتیجے پہ پہنچے کہ اتحاد والی صورت کوئی نظر نہیں آتی۔ تو وہ نظریہ وجود میں آیا کہ ہم غلامی میں ہی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر اکٹھے رہے۔ تو کیا نظریہ وجود میں آیا کہ ہمیں ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک آپ کا نظریہ کی اہمیت والا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔